السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، یہ آپ کے سامنے باب 5 ہے۔ اس سے پہلے 4 باب گزر گئے ہیں۔ پہلا باب تھا قرآن پاک اور حدیث نبوی کے متعلق، دوسرا باب تھا ایمانیات و عبادات سے متعلق، تیسرا باب تھا سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اور چوتھا باب تھا اخلاق و آداب سے متعلق۔ اور اب باب نمبر 5 ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ حسن معاملات اور معاشرت کے اچھے معاملات کیسے ہوں، معاشرہ اچھا کیسے ہو جائے، اس سے متعلق یہ باب ہے۔ معاملات یہ معاملے کی جمع ہے، اور معاشرت یہ معاشرے کی جمع ہے۔ اور حسن کہتے ہیں کسی چیز کی اچھائی کو۔ تو باب نمبر 5 یہ اس حسن معاملات اور معاشرت، اس میں سے جو پہلا ہے ایفائے عہد، حسن معاملات اور معاشرت، اس کا جو پہلا سبق ہے یہ ایفائے عہد ہے۔ ایفائے عہد یہ کسے کہتے ہیں آگے جا کر پڑھتے ہیں۔ پہلے یہ سماعت کر لیں کہ حاصلات تعلم کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ اس سبق کے ختم ہونے پر، تکمیل پر، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ایفائے عہد کا معنی اور مفہوم جان سکیں، ایفائے عہد کی اہمیت اور فضیلت سمجھ سکیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایفائے عہد کی مثالیں جان سکیں، روز مرہ زندگی میں ایفائے عہد کی صفت کو اپنا سکیں، ایفائے عہد کے معاشرتی فوائد اور عہد شکنی مطلب وعدہ توڑنے کے نقصانات جان سکیں۔ جی تو بچوں، ایفائے عہد سبق کا نام ہے ایفائے عہد۔ تو ایفائے عہد کہتے ہیں جی 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ایفا یہ عربی کا لفظ ہے، ایفا کا معنی پورا کرنا، ٹھیک ہے جی، اور عہد کے معنی ہے وعدہ کے، مطلب وعدہ پورا کرنا۔ وعدہ پورا کرنے کو ایفائے عہد کہتے ہیں۔ ہم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، اس وعدے پر ہم پورا اتر آئے تو ہم وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ اسلام میں وعدے کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت پھیلا ہوا ہے، بہت کشادہ ہے۔ ایک مسلمان جب کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا اقرار کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے ساتھ عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی احکامات کی روشنی میں اور سنت نبوی کی پیروی میں گزارے گا۔ مطلب وہ اپنی من مرضی نہیں کرے گا، بلکہ وہ رب چاہی زندگی گزارے گا۔ جیسے اللہ کے احکام ہیں، ان احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو پورا کرے گا۔ مطلب وہ اپنی خواہش کا غلام نہیں ہے، وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا غلام ہے، ان کے حکموں کا غلام ہے۔ جیسے ادھر سے حکم ہوگا ویسا ہی عمل کرے گا۔ قرآن مجید میں وعدے کی پابندی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایک یہ پڑھنے پہلے فرمان الہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ تو آگے پڑھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کے متعلق کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، ترجمہ اور وعدے پورے کیا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہے، کوئی ہمارا کسی سے معاہدہ ہے، اس کو پورا کریں، وگرنہ اگر پورا نہیں کریں گے تو اس کے متعلق قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ وعدہ کیا تھا تو پھر پورا کیوں نہیں کیا۔ عہد پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا، وعدے پر پورے اترنا ایمان والوں کی اہم صفت ہے، اور وعدہ خلافی کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا۔ ایک حدیث میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔
اور بعض جگہ 4 بھی بیان کی ہیں، لیکن یہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں جو ہمارا سبق ہے اس سے متعلق بات ہے۔ فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے گا۔ تو بچوں آج سے ہم اس بات کا عزم کر لیں کہ یہ جو منافق کی 3 نشانیاں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان تینوں سے ہم نے بچنا ہے۔ بات کرنی ہے تو سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ وعدہ کرنا ہے تو وعدے پر پورا اترنا ہے، وعدہ توڑنا نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ تیسری بات کہ جب ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے، کسی سے ہم نے کوئی پیسے لیے ہیں، کسی نے ہمارے پاس پیسے رکھوائے ہیں، اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور جب اس نے مانگے تو واپس رکھنا ہے۔ کسی نے ہم سے کوئی بات کی ہے تو اس بات کو ہم نے اپنے پاس محفوظ رکھنا، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ عہد پورا کرنا ایمان والوں کی اہم صفت ہے، اور وعدہ خلافی کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا۔ جو شخص اپنے وعدوں کا خیال نہیں رکھتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، اس کے دین کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ وعدہ پورا کریں، اللہ سے دعائیں بھی کریں کہ یا اللہ ہمیں وعدے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی اوپر قرآن پر۔ اچھا جی بچوں ایک چیز رہ گئی کہ یہ پہلی لائن، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی لائن کو ان بریکٹ کیا ہوا ہے، اس کے شروع میں لکھا ہے میم 1، تو یہ پہلے مختصر سوال کا جواب ہے۔ پہلا مختصر سوال تھا کہ ایفائے عہد سے کیا مراد ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے ایفائے عہد کے متعلق ایک آیت کا ترجمہ لکھیں، تو یہ دوسرے مختصر سوال کا جواب ہے۔ وعدے پورے کیا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ دوسرے مختصر سوال کا جواب ہے۔ تیسرے مختصر سوال کا جواب یہ ہے کہ جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ تو یہ یہاں تک پہلے مختصر 3 سوالوں کے جواب ہو گئے۔ ٹھیک ہے بچوں، آگے آپ کے سامنے ہے کہ تے اور 1 لکھا ہوا ہے، تو اس سے مراد ہے پہلا تفصیلی سوال یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، توجہ کیجیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں وعدے کی پابندی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے قول اور فعل، اپنے عمل سے، اپنی بات سے وعدے کی پابندی کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں وعدے کی پابندی کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ میں کافروں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی ایک شرط یہ تھی کہ صلح کے بعد جو شخص مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے گا اسے واپس کر دیا جائے گا۔ یہ 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، آگے جا کر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ بڑی کلاسوں میں۔ 6 ہجری یعنی نبوت ہجرت کیے ہوئے اللہ کے نبی کو مکہ سے مدینہ 6 سال ہو گئے، 6واں سال تھا، جو 6 سال صلح حدیبیہ ہوئی تو وہاں اس میں کچھ شرائط تھیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو شخص بھی مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے گا اسے واپس کر دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ مکہ مکرمہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے زخمی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ مسلمان ان کو اس حال میں دیکھ کر بے چین ہو گئے، ٹھیک ہے جی، بے حال ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی وجہ سے انہیں واپس کفار کے حوالے کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ مکہ والے مسلمانوں پر کتنا ظلم کر رہے تھے، اور وہ اب ان تکلیفوں سے، ان ظلموں سے بچ کر بھاگ کر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ اب دوبارہ ان کو واپس کیا جا رہا ہے، کس بنا پر؟ صرف معاہدے کی بنا پر کہ اللہ کے نبی نے اب معاہدہ کر لیا ہے کہ مکہ مکرمہ سے جو بھی مسلمان آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کو نہ واپس کیا جائے۔ جو آئے ہوئے تھے سہیل ابن عمر معاہدے کے لیے، ان سے آپ نے کہا بھی کہ ابھی معاہدہ ہم نے لکھا تو نہیں ہے، ابھی بات چیت ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی آپ اس کو واپس کریں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا
کہ آپ ایسا کریں کہ چلو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری بات کو ہی مان لو. اس نے ہر بار انکار کیا کہ نہیں اللہ کے نبی آپ اس کو واپس کریں, کیونکہ اس وقت وہ آدمی مسلمان نہیں ہوا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وعدے کی بنا پر, معاہدے کی بنا پر کہ بات چیت ہو گئی تھی کہ مکہ مکرمہ سے جو بھی مسلمان آئے گا اس کو مدینہ بھیجا جائے گا, اس بات کی بنا پر اللہ کے نبی نے اس صحابی کو واپس بھیج دیا. تو آپ اس سے جو ہے وہ وعدے کی پابندی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تاکید فرماتے کہ اپنے وعدے ہر حال میں پورا کریں. غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کی بنا پر مجاہدین کی سخت ضرورت تھی. آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ بدر میں 313 تعداد تھی, کفار کی 1000 تعداد تھی, مجاہدین کی بہت زیادہ ضرورت تھی. لڑائی سے پہلے 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, اللہ کے رسول ہم مدینہ منورہ آ رہے تھے کہ راستے میں ہمیں کافروں نے پکڑ لیا اور پھر اس شرط پر رہا کیا کہ ہم لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن یہ مجبوری کا عہد تھا, وعدہ تھا, ہم کافروں کے خلاف ضرور لڑیں گے. یہ صحابہ کرام نے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا اور عہد کی پاسداری کا, عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا. آپ اندازہ کریں بچوں کہ مجاہدین کی افراد کی ضرورت ہے, لیکن صرف وعدے کی وجہ سے اللہ کے نبی ان دونوں صحابہ سے کہہ دیا کہ آپ حصہ نہ لیں بلکہ آپ وعدے کو پورا کریں. تو بچوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ وعدے کو ہر حال میں پورا کریں. اچھا بچوں آگے دیکھیں, یہ T2 لکھا ہوا ہے, تو یہ دوسرے تفصیلی سوال کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا تفصیلی سوال ہے ایفائے عہد کی عملی زندگی میں اہمیت بیان کریں. تو یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے دوسرا تفصیلی سوال, اور نیچے جہاں پر یہ لائن لگی ہوئی ہے یہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے. تو وعدہ خلافی بے حد ناپسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے بچوں, اس لیے وعدہ خلافی سے بچنا ہے. اور یہاں پر بچوں دیکھو میم اور 4 لکھا ہوا ہے, تو یہاں سے مراد ہے مختصر چوتھا سوال. چوتھا مختصر سوال وہ یہ ہے کہ عہد شکنی کا نقصان کیا ہے. تو جو شخص وعدہ پورا نہیں کرتا, وعدے کو توڑتا ہے, لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں. وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے, لوگ اس کو جھوٹا کہتے ہیں. تو یہ چوتھے مختصر سوال کا جواب ہو گیا. وعدے کی مختلف صورتیں ہیں, صرف یہ نہیں کہ میں نے کسی سے جو وعدہ کر لیا اور جو ہے کہہ دیا کہ میں فلاں وقت آپ کے پاس آؤں گا, چلا گیا تو وعدہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو میں نے کسی سے پیسے لیے تھے, میں نے کہا کہ فلاں وقت تک آپ کو پیسے پہنچا دوں گا, میں نے پہنچا دی تو یہ ہو گیا. تو یہ نہیں, بلکہ وعدے کی مختلف صورتیں ہیں جن میں مقررہ وقت اور مقام پر پہنچنا. کسی سے میں نے کہہ دیا کہ فلاں وقت اور فلاں جگہ میں پہنچوں گا, تو اب میں اسی وقت اور اسی جگہ پر پہنچ گیا, یہ وعدے کی پابندی کی ایک صورت ہے. کسی خاص وقت پر کام کرنا کہ فلاں وقت میں یہ کام کروں گا, تو یہ بھی وقت ایک وعدے کی پابندی کی ایک صورت ہے. اور مخصوص مدت میں رقم ادا کرنا وغیرہ شامل ہے. مخصوص مدت کہ آج جیسے کہ ستمبر کی 10 تاریخ ہے, میں نے کسی سے پیسے لیے اور میں نے کہا کہ 20 ستمبر کو میں یہ آپ کے پیسے لوٹا دوں گا. اب اس 20 تاریخ سے پہلے 20 تاریخ تک میں نے پیسے لوٹا دیے, تو یہ بھی وعدے کی پابندی کی ایک صورت ہے. اس کے علاوہ ہماری ذمہ داریاں بھی ایک وعدہ ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں ایک ٹیچر ہوں, ایک استاد ہوں, تو میں اس ذمہ داری کو, ایک استاد کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے والا ہوں. تو میں ایک جو ہے وہ دیانتدار اور جو ہے ذمہ دار ایک استاد ہوں. اللہ کرے میں ذمہ دار استاد بنوں. ٹھیک ہے جی, جو میرے اوپر ذمہ داریاں پرنسپل صاحب نے لگائی ہیں اس کو پورا کرنے والا بن جاؤں. اس طرح ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پولیس ہے, فوجی ہے, صحافی ہے, سیاستدان ہے, علماء, آفیسر, استاد, جج اور حکمران جب کوئی ذمہ داری لے لیتے ہیں تو گویا اپنی قوم سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے فرائض نہایت دیانتداری سے ادا کریں گے. تو بچوں اب جو بھی جس فیلڈ کے اندر ہے اس کو چاہیے کہ جو وقت اس نے اس ادارے کو دیا ہے اس وقت کو پورا اس ادارے میں لگائے. ٹھیک ہے, جو ذمہ داری ادارے نے اس کو دی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرے.
تو اگر تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہے، وقت پورا دے رہا ہے، تو وہ تو ہے دیانتدار وہ بندہ۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا اور وقت پورا نہیں دے رہا تو وہ غیر ذمہ دار شخص ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے۔ جی تو بچوں، آگے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی پیچھے عربی کے اندر، اب وہاں یہ اللہ کے نبی نے یہاں پر وہ حدیث جو ہے وہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ منافق کی 3 نشانیاں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو میں نے یہ آپ کے سامنے پہلے عرض کر دی ہے۔ اب بچوں آگے لکھا کہ ایفاء عہد کے فوائد کیا ہیں، جو وعدہ پورا کرتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں۔ تو وعدہ پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وعدہ پورا کریں گے اللہ کی ذات خوش ہوگی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے، جب اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے۔ ایفاء عہد کرنے والے کے لیے آخرت میں بڑے اجر کا وعدہ ہے، جو وعدے کو پورا کرتے ہیں اللہ ان کو بڑا اجر دیں گے آخرت میں۔ وعدہ پورا کرنے سے آپس میں یقین اور اعتماد بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وعدہ پورا کریں گے تو آپس میں جن 2 بھائیوں کے درمیان، جن 2 دوستوں کے درمیان، جن 2 اداروں کے درمیان وعدہ ہوا، کوئی معاہدہ ہوا اور وہ دونوں اس پر پورا اترے تو کیا ہوگا؟ یقین اور اعتماد کی فضا پروان چڑھے گی، معاشرے میں عزت بڑھتی ہے۔ جو وعدہ پورا کرتا ہے، جو وعدے کا پابند ہوتا ہے، اس کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے۔ وعدہ پورا کرنا زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ بحیثیت طالب علم ہمارا فرض ہے بچوں، ہم طالب علم ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ہمیشہ وعدے کی پابندی کریں، ٹھیک ہے، جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے پر پورا اتریں۔ ہم نے ٹیچر سے کہا کہ ٹیچر کل ہم سبق یاد کر کے آئیں گے، تو یہ ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے، تو ہم پھر بھی اگر وعدہ پورا نہیں کر رہے تو ہم وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں بچوں، ٹھیک ہے بچوں، وعدے کی پابندی کرنی ہے، دل لگا کر پڑھنا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو وعدے کا پابند بنائے، وعدے کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے ہم اس کی مشق حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ درست بیان پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ ایفا کے معنی کیا ہے؟ ایفا کا ہے معنی پورا کرنا۔ عہد کے معنی کیا ہے؟ عہد کا معنی وعدہ ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ حدیث کے مطابق منافق کی ایک نشانی کیا ہے؟ منافق کی ایک نشانی وعدہ خلافی کرنا ہے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کس معاہدے کی وجہ سے مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا گیا؟ صلح حدیبیہ معاہدے کی وجہ سے۔ ایفاء عہد سے آپس میں کیا بڑھتا ہے؟ اعتماد بڑھتا ہے۔ خالی جگہ پر کریں۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ ہماری ذمہ داریاں بھی ایک وعدہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں وعدے کی پابندی کرتے تھے۔ وعدہ خلافی بے حد ناپسندیدہ عمل ہے، وعدہ خلافی بے حد ناپسندیدہ عمل ہے۔ وعدہ خلافی دنیا میں ذلت کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ مختصر سوال اور تفصیلی سوال جو ہیں یہ میں نے ویڈیو کے اندر حل کر دی ہیں، وہاں پر نشان لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کا پابند بنائے۔